اگر آپ کسی کو اپنے دماغ سے نہیں نکال سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نفسیات کے مطابق جب ہم کہتے ہیں کہ کسی کو اپنے دماغ سے نہیں نکال سکتے تو یہ ایک ایسی ذہنی حالت کو ظاہر کرتا ہے جہاں کوئی شخص یا کسی صورتحال کا سوچنا یا اس کے بارے میں بار بار سوچنا ہمارے دماغ میں مسلسل چلتا رہتا ہے، چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں۔ اس عمل کو نفسیات میں وسوسہ یا خیال کہا جاتا ہے۔ پہلا مطلب وسوسہ یا خیال۔ وسوسہ یا خیال کا مطلب ہے کسی بات کو بار بار سوچنا، اس بارے میں دوبارہ اور دوبارہ سوچنا جسے آپ اپنے دماغ سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ پھر بھی رہتا ہے۔ یہ سوچنا اکثر منفی اور ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ جب ہم وسوسہ یا خیال کا شکار ہوتے ہیں تو ہم اپنی مشکلات یا گزرے ہوئے وقت کو اپنے دماغ میں بار بار دہراتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ذہنی تناؤ اور بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ وسوسہ یا خیال کا کیا اثر ہوتا ہے؟ اس سوچ کے باعث غم، پریشانی اور بے چینی میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس شخص یا صورتحال کے بارے میں کبھی نہیں سوچ سکتے، چاہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں۔ اگر یہ وسوسہ یا خیال طویل وقت تک جاری رہے تو یہ ڈپریشن کی وجہ بن سکتا ہے۔ جب ہم اپنے منفی تجربات کو بار بار یاد کرتے ہیں تو ہم اپنے جذباتی حالت کو مزید منفی بنا لیتے ہیں۔ وسوسے خیال کا کیا سبب ہوتا ہے؟ اگر آپ کسی شخص سے جذباتی طور پر بہت جڑے ہوئے ہیں تو ان کا سوچنا آپ کے لیے قدرتی ہو سکتا ہے۔ یہ سوچنا اتنا شدید ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے دن بھر کے کاموں کے درمیان بھی ان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ زیادہ سوچنا۔ وسوسہ خیال ایک ایسی ذہنی حالت ہے جس میں کوئی شخص کسی خاص خیال یا آئیڈیا کو اپنے دماغ میں اتنا زیادہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اسے چھوڑ نہیں پاتا، جہاں خیالات اور اعمال کا چکر بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ کو کسی شخص کے کھو جانے کا خوف ہو تو آپ انہیں اپنے دماغ سے نکال نہیں پاتے۔ یہ خوف آپ کے دماغ میں بار بار اس شخص کی یاد کو لے آتا ہے۔ اگر آپ نے کسی تکلیف دہ یا جذباتی تجربے کا سامنا کیا ہو تو آپ اپنے دماغ سے اس لمحے یا اس شخص کو نکال نہیں پاتے۔ یہ بہت شدید ہو سکتا ہے اور اضطراب اور ڈپریشن کو بڑھا سکتا ہے۔ تیسرا مطلب اپنے خیالات کو بڑھا چڑھا کر سوچنا۔ کبھی کبھار ہم اپنے خیالات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں یا کچھ چیزوں کو غیر ضروری اہمیت دے دیتے ہیں۔ یہ وسوسہ خیال کو بڑھا سکتی ہے۔ جذباتی جوڑ۔ اگر ہم نفسیاتی تعلقات کے نظریے کی بات کریں تو یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے بچپن میں اپنے دیکھ بھال کرنے والوں سے کس طرح جڑے تھے، وہ ہمارے جذباتی رد عمل اور تعلقات کے پیٹرن کو متاثر کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی شخص یا صورتحال سے جذباتی طور پر جڑے ہوتے ہیں تو ان کی یاد سے چھٹکارا پانا مشکل ہوتا ہے۔ چوتھا مطلب وسوسے خیالات کا آنا اور اس کا حل کیا ہے؟ اگر آپ وسوسہ خیال کا شکار ہیں تو کچھ حکمت عملی ہے جو آپ کی مدد کر سکتی ہے۔ مراقبہ یا گہری سانسیں آپ کو اپنے خیالات پر کنٹرول حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ آپ کو اپنے موجودہ لمحے پر توجہ مرکوز کرنے میں موجودہ حال میں توجہ مرکوز کرنے میں مدد دیتی ہے اور آپ کے دماغ میں غیر ضروری خیالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ پانچواں مطلب جب یہ ذہنی صحت کا مسئلہ بن جائے۔ اگر یہ وسوسہ خیال آپ کی زندگی کے کئی حصوں کو متاثر کر رہا ہے جیسے کہ کام، ذاتی تعلقات یا جذباتی صحت، تو یہ ذہنی صحت کے مسائل جیسے کہ اضطراب کا مرض اور ڈپریشن ہو سکتا ہے۔ سبسکرائب۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔